السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، جن کو پاکستان کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور یہ خبر ہمارے انڈیا کے نیوز چینل پہ بھی چلی ہے کہ پاکستان کے مولانا کو کیا گرفتار۔ تو بھائی وہ مولانا نہیں ہیں، وہ انجینئر ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو لوگ نہیں جانتے میں بتا دوں کہ یہ انجینئر ہیں، اور انجینئر کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دین سے جڑے اور بریلوی رہے، پھر تبلیغی جماعت سے جڑے رہے، پھر اس کے بعد اہل حدیث رہے، اور اس کے بعد ان کو لگا کہ یار سب لوگ غلط ہیں اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ بس ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی اور ایک یوٹیوب چینل بنایا اور لوگوں کو جوڑنا شروع کیا، اور صاحب فالوورز تو یوٹیوب پہ بڑھ ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نیا چیز لے کے آ جاؤ، آپ کی زبان بہت تیز ہو، آپ اختلافی باتیں کرنے والے ہو، تو 10-20 لاکھ لوگ تو جڑ جاتے ہیں۔ تو صاحب 10-20 لاکھ بھی لوگ ان سے جڑ گئے، اور پھر انہوں نے ایران توران کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، بڑی پرابلم آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ ہے، اختلاف کسی سے رکھنا غلط بات نہیں ہے۔ مجھے اگر کسی عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں۔ طبیعتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقتیں الگ ہیں، صلاحیتیں سب کی الگ الگ ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ہوں یا کوئی اور ہو، کسی کو اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف بری چیز تب بن جاتا ہے جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ایک دنیا کے اندر میں ہی ہوں، بس میرے سے زیادہ کوئی علم والا نہیں، اور اب تک جو علم لوگ سمجھتے آ رہے تھے وہ غلط ہے، بس میں نے جو سمجھا ہے وہی بہت بڑھیا ہے صاحب، اس سے بہترین تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں، یعنی جو اللہ والے، جو علم والے پیچھے گزر گئے، تو بعد میں آنے والے اپنے پچھلوں کو لعن طعن کریں گے، بعد میں آنے والے پچھلوں کو لعن طعن کریں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ مثال بالکل سٹیک بیٹھتی ہے، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں۔ انجینئر علی مرزا نے کیا کچھ نہیں کہا۔ دیکھو، کوئی اگر اہل حدیث ہے، آپ اہل حدیث بن کے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بریلوی ہو، بریلوی بن کے زندگی گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیوبندی ہو، دیوبندی بن کے رہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے جب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ایک بریلویت مسلک ہی سب سے دنیا کا سب سے بیسٹ مسلک ہے، باقی جتنے مسلک ہیں سب کافر۔ اہل حدیث والے جب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب غلط ہیں، بس ایک ہم ہی ہیں صراط مستقیم پر، بس اچھا جی، یہاں سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے محلے میں 4 مسجدیں ہوں، ایک بریلوی کی ہو، ایک دیوبندی کی ہو، ایک اہل حدیث کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم اہل حدیث والے اہل حدیث پہ جائیں، بریلویت والے بریلوی پہ جائیں، بھائی سب لوگ اپنے چیز کو فالو کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پرابلم جب کریٹ ہوگی جب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں سب غلط ہے، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہی کام محمد علی مرزا نے کیا۔ 5 ٹائم کی نمازیں الگ الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے بندہ، فجر کی الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے، ظہر کی الگ طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سب غلط ہے، بس اب میں جو سمجھ رہا ہوں اور میں جو سمجھا رہا ہوں بس یہی دنیا کا سب سے بہترین علم ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ پرابلم کریٹ ہونا لازمی ہے۔ یہ انتشار والی باتیں اور امت میں بے چینی پیدا کرنے والی باتیں، اور یہیں پہ غنیمت نہیں، یہیں پہ بس نہیں، اس سے آگے کیا کیا نہیں انجینئر محمد علی مرزا نے بولا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ علماء کے بارے میں برداشت ہے، بزرگان دین کے بارے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے برداشت کر لیا۔ آپ تابعین پر، آپ ائمہ مجتہدین پر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے گئے صحابہ اکرام پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور صحابہ اکرام کے بارے میں، اور تو اور حضور کے بارے میں بھی تمہاری زبان پھسل رہی ہے۔ میں پھسلنا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جو دین کے لیے، ٹھیک ہے وہ غلط، اس کی سوچ غلط کہی جا سکتی ہے، لیکن حضور کے بارے میں کوئی گستاخی تو نہیں کر سکتا مسلمان۔ ہاں، اس کی زبان پھسل جاتی ہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ بولے گا اس کی زبان کا پھسلنے کے اتنے چانسز ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من سماتا نہ جا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ انجینئر علی محمد مرزا نے 1 گھنٹے کے لیکچر چل رہے ہیں، ایران توران کی باتیں چل رہی ہیں، کسی کے سامنے اور سمجھنے کو تیار نہیں، مفتی طارق مسعود سے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں، اور بس کیا ہے کہ اب تک جو تھا وہ سب غلط تھا، ایک میں ہی ہوں جس نے سب کچھ اچھا سمجھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پرابلم کریٹ ہونا لازمی ہے، بے چینی پیدا ہونا لازمی ہے۔ پھر اپنی اکیڈمی بنائی اور صاحب یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے چھوڑنا شروع کر دی، پرابلم کریٹ ہونا لازمی ہے۔ امت کی اجتماعیت کو آپ ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، امت میں
انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کو اگر بریلویوں سے اختلاف ہے, دیوبندی سے اختلاف ہے, اہل حدیث سے اختلاف ہے, اختلاف رکھو, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ سبھی کو غلط ٹھہرانا شروع کر دو, بھائی ہماری علاقے میں کوئی آئے اور کہے کہ نہیں دین کی یہ بات دلائل کی روشنی میں زیادہ اچھی ہے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں, جو چاہے میری بات پر عمل کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں جو میں بول رہا ہوں اسی پہ عمل کرو, آپ باقی جتنے بھی ہیں یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, تو کوئی پوچھ لے اچھا یہ لوگ غلط کیوں ہیں, حالانکہ یہ تو فلاں کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی غلط, اچھا اس سے اوپر یہ تو 4 امام کو فالو کرتے, وہ بھی غلط, سب غلط تھے, بس ایک میں ہی ہوں جو 1400 سال کے بعد آیا ہوں جس کو دین کی سمجھ آئی ہے. تو پھر پرابلمز کریٹ ہونا لازمی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جس کو کچھ نہیں ہو سمجھ آتا نا, تو وہ ایک نئی چیز پیش کرتا ہے سوشل میڈیا کے راستے سے, نئی چیز جو نہ کسی نے سنی نہ کسی نے سمجھی. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور بریلوی دیوبندی اور تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں نہیں آئی. تو انتشار پیدا کرنے والے کام نہ کرو بھائی. آپ کو اختلاف ہے, اختلاف رکھو, دلائل کی بنیاد پر آپ کسی سے اختلاف کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اختلاف میں بھی ایک اپنائیت ہونا چاہیے, اختلاف میں بھی ایک اپنا محبت والا معاملہ ہونا چاہیے. ہے یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں, بریلوی ہو رہو, دیوبندی ہو رہو, اہل حدیث ہو رہو, لیکن امت کی اجتماعیت نہیں پارا. تو بریلوی ہے بھائی ٹھیک ہے, فالو کر بریلوی. لیکن اگر تجھے یہ لگنے لگے کہ بس ایک میں ہی ہوں بس مسلمان پکا سچا, باقی سب یہ سب کافر ہیں, تو میرے بھائی تیرا ایمان خطرے میں, یہ میں گارنٹی سے بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ انجینئر علی محمد مرزا نے یہی کیا کہ امت کے اندر ایک انتشار, ایک بے چینی والے ماحول, اور اتنی شدت, اتنی کڑواہٹ, اصلاح کا اور محبت کا اور اخلاق کا پہلو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ویسے ہی یہ مسئلے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہاں ویسے ہی مارا کٹائی بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے, فرقے ویسے ہی وہاں بہت کھیلے جاتے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ کو لگا کہ نہیں یار یہ ایک الگ مسلک بن کے ایک الگ ایشو سامنے کھڑا ہو جائے گا, ویسے ہی وہاں بہت مارا ماری ہے. تو انہوں نے ایک قانون کے تحت, جس میں نہ کوئی مطلب ایک قانون جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح سے اگر کوئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اختلاف کرو, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چیزوں میں لگ رہا ہے کہ آپ ہی ٹھیک ہو, لیکن پھر بھی ایک امن و امان قائم رکھتے ہوئے اپنائیت کے ساتھ لوگوں میں اپنی بات رکھو. اس طرح سے بزرگوں کے بارے میں گڑبڑ جھالا کچھ بھی بک دینا, یہاں تک کہ آپ صحابہ کو نہیں بخش رہے ہو, تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے. مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں, لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے. میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے. صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, پرائس اتنی ہائی. تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. یہ تلبینہ نمبر 1 ہے, بیسٹ ہے. کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی. آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے. تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے, جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں, اس میں یہ فائدہ مند ہے. کیلشیم کی کمی, وٹامن کی کمی, فائبر کی کمی, اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے, ویکنیس ہے, طاقت کی کمی ہے, جلدی ہاف جاتے ہیں, جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں, تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے. تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ, جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا, تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے. آپ اس کو دودھ میں پکائیے, کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں. کوئی دوائی نہیں ہے, یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے. تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں. تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے. کوالٹی اس میں بھر کے رکھی گئی ہے. ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ, ٹھیک ہے. تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا.
انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا. جلدی آرڈر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.